بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزارت داخلہ نے تمام صوبوں کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ 5 اگست کو کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی سپورٹ میں یوم استحصال منایا جائے گا اور صبح 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی سگنل بچائے جائیں گے اور ساری ٹریفک 1 منٹ کے لیے رکے گی اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ نمبر 2، 10 منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، 5 منٹ پریس کانفرنس اور 5 منٹ سوال۔ افغان ٹیم جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے آ گئی ہے۔ سفیر کی بیٹی کے لیے کا جو کیس ہے، میں نے آج آئی جی پولیس کو ہدایت کی ہے کہ فارن آفس سے رابطے کے بعد جو اصل حقیقت ہے، سچائی پر مبنی، وہ فارن انویسٹیگیشن جو فارن آفس سے مل کے افغان انویسٹیگیشن کمیٹی کے حوالے کر دی جائے۔ ہم نے اپنی تحقیقات مکمل کرنی ہے۔ اگر ان کے کوئی سوالات ہوں افغان انویسٹیگیشن کے جو لوگ آئے ہیں کابل سے، تو پولیس ان کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ محرم الحرام کے امن و امان کے صورتحال کے لیے جمعرات کو میٹنگ بلائی ہے۔ تمام چیف سیکرٹری اور آئی جیز آن لائن ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے عقیدے کو کوئی چھیڑے بھی نہ اور اپنے عقیدے کو چھوڑے بھی نہ۔ پوری وزارت داخلہ ملک کے امن و امان کے لیے آج ہم نے ہدایتیں جاری کی ہیں کہ محرم میں ہر صورت میں امن و امان کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے۔ نادرا نے کووڈ ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا آج فیصلہ کیا ہوا ہے۔ بڑے پہلے میں نے ہدایت دی تھی۔ سو انٹرنیشنلی بھی جو لوگ آئیں گے، ڈومیسٹکلی بھی، وہ نمبر ڈائل کرنے پہ کووڈ جنہوں نے کووڈ کی دونوں ویکسینیں یا ایک ویکسین لگائی ہوگی، اس کی تصدیق کے لیے نادرا میں سسٹم کا اجرا کیا جا رہا ہے، اور 64 ایئرپورٹ ملکوں کے ساتھ اس کو رابطے میں کیا جا رہا ہے تاکہ اگر باہر سے کوئی آئے تو وہ کمپیوٹر کے ذریعے دیکھ سکے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے اور اس نے ویکسین لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی ہوئی۔ ڈپلومیٹو انکلیو میں آج میں نے سی ڈی اے کے چیئرمین اور ڈی سی اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ اس کو محفوظ ماڈرن سطح پر کیا جائے اور تمام گیٹس اور کیمروں کا اجرا کیا جائے، اور میں نے پولیس کے لیے عامر صاحب کو، چیئرمین سی ڈی اے کو، یہ ہدایت کی ہے کہ 190 کیمرے مزید لگائے جائیں، اور یہ بھی میں نے عامر کو، سی ڈی اے کے چیئرمین کو کہا ہے کہ 1122 کا اجرا بھی، یہاں F11 میں سیلاب آیا، ہمارے پاس 1122 ہی نہیں ہے، اندازہ لگائیں کیپٹل کا۔ یہ اس ملک کی بد نصیبی دیکھیں کہ سیلاب میں بھی ہمارے پاس امداد کے لیے 1122 نہیں ہے، اور ان کو نئی گاڑیاں دے رہے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ ہنگامی بنیادوں پہ، اور میں خود بھی، میں نے آج ڈی سی شفاعت کو، شفاعت ہی نام ہے، حمزہ شفقات کو ہدایت کی ہے کہ تمام نالوں پر جو تعمیرات ہیں سب کو گرا دی جائیں۔ میں اس کو خود سپروائز کروں گا۔ جب ہم سکولوں میں تھے تو یہاں 7 نالے بڑے مشہور تھے، نالا کرنگ، لورا لائی، نالا لئی، اس کو تو ہم خود دیکھ کے 26 انشاءاللہ تعالی اس کا نالا لئی کا بھی کام شروع ہوگا۔ اور آج میں نے ڈی سی کو اور کمشنر دونوں کو ہدایت کی ہے کہ تمام نالوں کے اوپر اسلام آباد میں جو لوگوں نے تعمیرات کی ہیں، صرف نالوں پر، میرے آرڈر بڑے کلیئر ہیں جو آج میں نے جاری کیے ہیں کہ نالوں کا پانی کی بہاؤ کے راستے کو روکنے کے لیے جو انہوں نے
اپنے گھروں کے لانوں کو بڑا کیا ہے اور لوگوں کو 2 جانیں گئی ہیں اسلام آباد میں، وہ تمام نالے کلیئر کر دیے جائیں اور یہ 30 اگست تک ہو جانے چاہیے۔ لاسٹ افغان سفیر کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ راول پنڈی میں کوئی 160 کیسز ہیں۔ میں این سی او سی کا، جنرل حمود کا اور اسد عمر صاحب کا، دونوں کا مشکور ہوں کہ ہم نئی وینٹیلیٹرز کے ساتھ اسی ہفتے میرا خیال ہے کہ محرم کی 9-10 محرم سے پہلے افتتاح کرنے جا رہے ہیں نئے وارڈ کا، اور جس میں کہ کووڈ کے خطرات سے بچنے کے لیے ہم احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، اور این سی او سیز کا میں مشکور ہوں۔ ہم اسپیشل میئرز اختیار کرنے جا رہے ہیں ہولی فیملی ہاسپٹل میں، اور جو بالکل لیٹسٹ ہوں گے۔ ابھی 1 منٹ ہے سوالوں کے جواب ابھی لے لیتا ہوں میں۔ اور لاسٹلی ایف آئی اے نادرا سائبر کرائمز میں روٹیشن مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ لوگ 10 سالوں سے 18 سالوں سے بیٹھے ہیں۔ 64 بیرون ملک مشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پاسپورٹوں پر 8 سال سے 5 سال سے، سب کو واپس بلا لیا، اور اگر ان کی جگہ متبادل لوگ میرٹ پر بغیر کسی مداخلت کے 64 لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ کوئی 8-10 ایمبیسیوں کے ویزے نہیں آئے، اور اگر جو باہر موجود لوگ ہیں نادرا میں اور پاسپورٹ میں، اگر وہ 30 اگست تک انہوں نے آ کے اپنے دفتروں میں رپورٹ نہیں کی، 1 مہینہ کووڈ کی وجہ سے چھوٹ دے رہا ہوں، اگر 30 اگست تک انہوں نے رپورٹ نہ کی تو انہیں نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ They will be no more the government servant of that institution where they were working, and they've been appointed abroad, and unfortunately after so long time they don't want to come. They have their green cards or anything, but we are going to dismiss their services from 30th August. باقی اگر جی اعزاز سوال پہلے لے لیں، ابھی ایک چلیں 5 منٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب، افغان ٹیم کے ساتھ ایس او پی ہمارے کیا طے ہوئے ہیں؟ آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح افغان ٹیم کو صرف ہماری پولیس کے تحت رسائی ہوگی، یا وہ انڈیپینڈنٹلی یہاں پہ محسوس ہوگی؟ وہ اپنی انویسٹیگیشن، یہ آزاد ملک ہے پاکستان، اور فارن آفس سے ان کا رابطہ ہے، اسی لیے میں نے اس پر پولیٹیکل بات نہیں کی ہے۔ پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے ان کو میں نے کلیئرنس دیا ہے کہ فارن آفس سے مل کے اپنی ساری فوٹیج، وہ 11 کے 11 آدمی جس میں 4 ٹیکسی ڈرائیور شامل ہیں اور 7 لوگ اور جس سے اس ہماری بیٹیوں کی جگہ، جیسے پرائم منسٹر نے کہا، انہوں نے رابطہ کیا ہے، وہ اگر چاہیں تو ان کے انٹرویو بھی کر سکتے ہیں۔ ہم 14 اگست سے اگر مجھے ضرورت پڑی تو 15 دن اور دے دوں گا کہ ہم نے آن لائن ویزا شروع کیا ہے کرپشن ختم کرنے کے لیے۔ یہاں ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جو پاکستان میں مختلف جگہوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ ملک کے اس ریجن کے سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 مہینے کی ان کو چھوٹ ہے کہ وہ اپنا ویزا آن لائن اپلائی کر دیں ایکسٹینشن کا، ادروائز جو ملک چھوڑ دیں، ان کو اس ملک میں رہنے کا کوئی۔ 60 سوال کرو نا یار، 5 منٹ، آپ کم ٹو کوشچن۔ مجھے اس کا نہیں پتا، ہم اپنے فنڈ بڑے مشکل سے 1122 کریں۔ جی وہ فواد صاحب دے رہے ہیں اس پہ بیان، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں ان کا پوچھا۔ دیکھیں، چائنا ہمارا عظیم دوست ملک ہے، اور چائنا نے ہر برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے تمام فول پروف انتظامات ہیں۔ میں ابھی اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ابھی داسو ڈیم پر
کچھ نہیں کہنا چاہتا. تفتیش اور آگے بڑھی ہے, ابھی میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. مختصر سوال کرو نا یار. دیکھیں, کوئی دوبارہ نہیں لگایا جاتا. کسی کی آپ اپلیکیشن دیں, ایک پالیسی ہے, جو لوگ یہاں سفارشی بیٹھے ہوئے تھے سب کو ہٹا دیا گیا ہے, اور یہ پالیسی جو ہے پرائم منسٹر آفس سے منظوری کے بعد لگائی گئی ہے, اس لیے کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتا. آپ اس کو چھوڑیں. لال حویلی میں پچھلے ایک ہفتے میں 2 دفعہ فائرنگ ہوئی ہے, اس سے پینک پھیلتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ بہت بڑا ہے, اور اللہ جو ہے راول پنڈی کی پولیس اس کی تفتیش کرے. یہ میڈیا جو سارے میرے بھائی لکھ رہے ہیں, ہم افغانستان کے حالات اور معاملات پر پالیسی بیان تو منسٹری آف فارن افیئر دے گی. بارڈر سیکیورٹی اور مینجمنٹ ہمارے پاس ہے, ہم پورے طرح سے تیار ہیں. پاکستان کی عظیم افواج نے پوری فینسنگ کی ہوئی ہے. جیسے حالات پیدا ہوں گے, ابھی 1 مہینے میں 208 سے زیادہ لوگ بلوچستان کے راستے سے آئے ہیں, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں سے گئے تھے, ان کے پاس ایجنسیاں ہوں گی. ابھی تک کوئی ہمارے لیے افغان بارڈر سے مہاجرین کا یا کسی کا کوئی بہاؤ نہیں ہے. 841 شناختی کارڈ جو ہم نے لوگوں نے وی آئی پی نے اپنے انگوٹھے لگا کے نکلوائے تھے وہ بین کر دیے ہیں. سارے کارڈوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, شروع میں جب بائیو میٹرک نہیں تھا اس وقت بعض لوگوں نے یہ کیے ہیں. 29 آدمی کراچی سے نکالے ہیں, 19 پنڈی سے نکالے ہیں, لاہور سے بھی نکالیں گے. سب جگہ کالی بھیڑیں جو پیسے لے کے جعلی شناختی کارڈ بناتی رہی ہیں, وہ شیخ رشید کے وزیر داخلہ کے طور پر, اور طارق ہمارے پاس بڑا زبردست آدمی ہے, وہ نادرہ میں نہیں رہیں گے. پراپرٹیز کا میں ذمہ دار ہوں. چھوٹا سوال کرو یار, ٹائم پورا ہو رہا ہے. دیکھیں, ہمارے ذمہ جو کام ہے سارے ملک میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ماسک لگائے. پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہا ہے وہ احتیاط کرے. باقی ساری دنیا کورونا کی خلاف ورزی میں شامل ہے, ہمارا ملک بھی شامل ہے. ایسا نہیں جی دیکھیں, نون لیگ اور شین لیگ میں مفاہمت اور مزاحمت کی لڑائی ہے. میں نے جب بہت پہلے کہا تھا کہ یہ 2 جماعتیں ہیں, 2 سوچوں کا نام ہے. نون لیگ اور شین لیگ میں مفاہمت اور مزاحمت کی آپس میں اندر سے جنگ ہے. عمران خان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, وہ لکی آدمی ہے, نہ پیپلز پارٹی سے نہ نون لیگ سے. اور جب میں نے کہا تھا یہ 13 اگست کا جلسہ بھی آزادی کے دن وہاں نہیں ہو سکتا, راول پنڈی میں بھی نہیں ہو سکتا, یہ مزاحمت اور مفاہمت دونوں پالیسیاں ناکام ہوگی. کشمیر میں بھی ہوئی ہے, سیالکوٹ میں بھی ہوئی ہے, اور نہ ان کی مفاہمت کی پالیسی کامیاب ہوگی نہ مزاحمت کی ہوگی, کیونکہ ان کی لائن اور لینتھ ایک نہیں ہے. اقتدار کے بھوکوں کا جو جمعہ بازار لگا ہوا ہے وہ ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی سوائے میڈیا. اب دیکھیں, ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ پر اگر 40 کیمرے یہاں آ جاتے ہیں تو جب وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جب حکومت کے خلاف ہے تو ان کو کوریج ملتی ہے. کل سیاست یہ 40 کیمروں کے اندر ہو رہی ہے, باقی ان کی کوئی سیاست نہیں ہے. ختم, ٹھس, ٹینٹ فش ہو چکے ہیں. کل پہلی دفعہ آئے ہیں کہ نہیں جناب. بالآخر جو نون لیگ کو نقصان پہنچا ہے ان کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پہنچا ہے, جو غیر ذمہ دارانہ اور غیر پارلیمانی زبان انہوں نے استعمال کی, یہ اپنی انگلیاں کاٹیں گے. ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں. لاسٹ 3 کوسچن, 10 آپ کا ہو گیا. اچھا, ہمارے ہاں کوئی شرارت نہیں ہے. بارڈر پر پاک فوج موجود ہے, سول آرم فورسز موجود ہیں, اور سول آرم فورسز میں بھی وزیر اعظم نے کہا ہے شوکت کو
کہ ان کی تنخواہیں بھی پولیس اور فوج کے برابر کی جائے، وہ بھی کسی وقت ہو جائیں گی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق۔ باقی طالبان کی اندرونی سیاست پر میرا نہیں کام کہ میں بیان دوں، میرا جو کام ہے بارڈر مینجمنٹ، آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ سیاچین بھی جا رہا تھا میں بارڈر پہ، میں واحد وزیر داخلہ ہوتا جو سیاچین، میں نے خود قمر جاوید باجوہ صاحب سے درخواست کی اور جنرل عرفان صاحب کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ اس کو سیاچین جائے، اور 2 ہی بارڈر رہ گئے ہیں، ایک سیاچین اور ایک واگا، باقی سارے بارڈر میں نے لاسٹ جی۔ دیکھیں اگر شہباز شریف ماضی کو بلا کے بات کرنا چاہتا ہے تو حکومت تو کبھی اپوزیشن کے دروازے بند نہیں ہو سکتے سیاست میں، اور پہلی بسم اللہ ہی جو ہے کہ مشین ووٹنگ سے کرے، پہلی بسم اللہ ووٹ، سیکنڈ لاسٹ بس ادھر سے کرے گی۔ آپ پاک فوج اور پاکستان کی ایجنسیوں پہ الحمدللہ یقین رکھیں، وہ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں۔ وزارت داخلہ کے پاس صرف بارڈر مینجمنٹ ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کوئی مہاجرین نہیں آ رہے، اور پاکستان میں کوئی طالبان نہیں ہیں، نہ طالبان آ رہے ہیں، اور فورسز الحمدللہ دنیا کی عظیم فورسز جو ہیں وہ بارڈرز کو بھی دیکھ رہی ہیں اور سیلاب کو بھی دیکھ رہی ہیں اور سارے معاملات کو لاسٹ کوسچن بس لاسٹ ادھر۔ اسلام آباد میں سارے ناکے ختم کیے ہیں، اور ڈپلومیٹک انکلیو میں ایسی بڑی تبدیلی لائیں گے، پھر آپ کو بہت بڑی خبر دوں گا، ابھی دے دی تو پھر وہاں بڑا ہلچل مچ جائے گی کہ جن کے گھر اسلام آباد میں بھی ہیں اور وہاں کرائے پہ رہ رہے ہیں، یہ ہم ایک پالیسی لانا چاہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک انکلیو میں ہم ایسے کارڈ اجرا کریں کہ صرف ڈپلومیٹ وہاں جا سکیں یا وہ لوگ جا سکیں جن کی وہاں ملکیتیں ہیں، اور یہ پلاٹ جو ہیں ڈپلومیٹ کے ریزیڈنس کے لیے الاٹ ہوئے تھے، اب وہ ان کی اتنی بڑی بڑی ایمبیسیاں بن چکی ہیں، انہیں اپنا سٹاف اپنی ایمبیسیوں میں لے جانا چاہیے کیونکہ وہاں رہائش کی بہت بڑی فیسلٹیز ہے۔ میں حیران تھا کہ نور مقدم کا ابھی تک جواب کیوں نہیں، میں نے تو میں اپنی زندگی میں جتنی کوشش کر سکتا تھا وہ کی ہے، تمام وٹنسز کو اکٹھا کیا ہے، فرینزک کروایا ہے۔ اب میں اس کو پولیس مقابلے میں تو نہیں مروا سکتا کیونکہ اتنا بڑا سوشل میڈیا ہے، اتنی بڑی اس ملک میں ایکٹیو لیڈیز ہیں اسلام آباد میں، سو مجھے اس کے باپ کو بھی اندر دیا ہے، اس کے ڈرائیور کو بھی اندر دیا ہے، جس سے جعفر کی بات ہوئی ہے ان کو بھی اندر دیا، پیچھے کوئی نہیں چھوڑا۔ فیصلہ عدالت کا ہے، شہادتیں پوری ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اسے سزائے موت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔